علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا عورت زیور پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، عورت کے لیے سب کانٹیننٹ میں زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور عورتیں بیچاری ہماری اتنی مظلوم ہیں، اذان شروع ہو جائے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، جی دوپٹہ کتھے، دوپٹہ کتھے لے آؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی نامحرم گھر میں نہیں آیا، اور فرشتے نامحرم نہیں ہیں، وہ تو ان کی تو جنسی یہ نہیں ہے، ان سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ گھر میں ریلیکس بیٹھے تو بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے اپنی خود ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے۔ ایون یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کے جانا۔ اچھا، تو جب غسل کرنے لگیں گے پھر کیا کریں گے؟ کوئی لاجیکل بات کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنی مشکل زندگی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جب جائے نا جی اذان شروع ہو جائے تو فوراً دوپٹہ لے لے۔ ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو دین بنا کے آپ پیش نہ کریں۔ آپ کا اپنا ذاتی شغف ہے، جو مرضی کریں اور بنائیں، آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے زیور کے بارے میں بھی لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے مت ہو، ادروائز زیور کا نماز کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زیور پہن کے تو نبی علیہ السلام کی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ نماز پڑھتی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ عید والا چیپٹر نکال لیں، بخاری کا بھی مسلم کا بھی، کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کی طرف گئے، ادھر اپیل کی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، پھر عورتوں کی طرف آئے، وہاں پر آپ نے اپیل کی۔ حضرت بلال جو ہیں وہاں پہ وہ آپ سمجھ لیں چندہ اکٹھا کر رہے تھے اللہ کے لیے، اپنے محل بنانے کے لیے اور گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، پامے تو چندے کا ثبوت کر لو اللہ کے لیے۔ تو اس میں بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے بازوؤں کے زیور، اپنے گلے کے ہار بھی اتار کے ڈال دیے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورتوں نے زیورات کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو فیکس نہیں کرنی پڑے گی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث کے طور پہ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو استنباط، اتنا موٹا لفظ بولتے ہیں استنباط، عام بندے کی اہلیت نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال سکے۔ اور یقین کریں یہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے اپوزٹ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو مسئلے خود اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو سائڈ پہ ہو جا۔ ہاں صحیح بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ، اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائد پہ بٹھا دیتے تھے، جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ فقہ حنفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے۔ یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی، جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور فقہ حنفی میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ ہاں اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے، کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے۔ سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی پہنا دیں، ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے۔ یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں کو اٹھایا جاتا ہے نا، شکاری اور اسٹیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا۔ تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ ایک قرات اجر اس کے نام مال سے کم ہو جائے گا، اور ایک قرات اود پہاڑ کے برابر ہے۔ کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے،
وہ آپ دیکھ لیں شکار کے اوپر، آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں استنباط. ان کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ نکل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس میں سے نکالنا یہ ہے کہ بابوں کو کیسے پکارا جائے. یہ بزرگوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے اسلام کی. بہت کر لی خدمت، ان ریٹائر ہو جاؤ، ان زمانہ بدل گیا. مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو عورت زیور پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں عورت کے لیے سارے جسم اور سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اہل حدیث تھوڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں. ایک ویسے ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، کہ بلکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے موقوفاً ہے ام سلمہ سے، لیکن پھر بھی اس کی سند کمزور ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز کی حالت میں اس کا ستر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپے اگر وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ روایت تو کمزور ہے. بعض باقی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے. باقی امت کا اجماع اس پہ نہیں ہے. امت کا اجماع اس میں یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے والے پاؤں. عورت ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتی، تہمد یا پینٹ یا اپنا پجامہ یا شلوار، اس نے ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے. مرد نے اوپر رکھنا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی اس کی. تو یہ وہ چیزیں جن کا قرآن میں سورہ النور کے اندر ذکر ہے، سورۃ العذاب میں، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، چہرے کی ٹکیا اور یہ اور یہ بھی اس صورت میں جب آپ محرم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتیں عورتوں والی سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہیں. اگر مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ والا معاملہ ہے تو اگر تو یعنی مرد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہوں اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہوں اور صحابہ کرام مڑ مڑ کے پیچھے تو نہیں ظاہر دیکھیں گے، تو پھر وہاں پہ تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نبی علیہ السلام نے، اور وہاں اسی بخاری مسلم میں حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں عورتیں سر نہ اٹھائیں، کیونکہ کپڑے بیچاروں کے مختصر ہوتے تھے، بعض کا شرمگاہ نظر آ جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں حکم دیا. جہاں اتنی غربت یہ سارا کچھ ہو، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تو ان چکروں میں تو نہیں پڑے گا نا وہ. تو اب تو خیر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر معاملہ ہے کہ عورتوں کی جگہ ہی نماز کے لیے الگ بنی ہوتی ہے. وہاں پہ تو پھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہونے چاہیے. وہاں پہ بھی کوشش بچنے میں ہی عافیت ہے. بعض اوقات انہوں نے کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں علماء نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو وہاں پہ تو نہیں ہونے چاہیے کیمرے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں میں اعتکاف کو بھی اوائڈ کریں، عورتیں گھروں میں ہی کریں اجتہاداً، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے ایشوز پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے عورتیں جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو بڑا دیکھ سنبھل کے چلیں. باقی پاؤں اگر وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کے سطر کا حصہ نہیں ہے. جس طرح مرد کا سطر نماز کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بشرطے کہ قمیض نہ ہو، ورنہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا کچھ حصہ کندھے پر نہ ہو. تو وہ 2 چادروں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 چادریں. نہ ہو تو پھر تو تہمت بھی کافی ہے. تہمت بھی نہ ہو تو آپ فقہ حنفی سے رابطہ کریں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل ہے، اس میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، تو امامت کون کروائے گا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کس حدیث میں مسئلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں آپ ایک مسئلے خود بناتے ہیں اور پھر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح کے تو کئی مسئلے میں نے آپ کے بزرگوں کے نکالے ہیں، ان کو نہیں پتہ. مجھے بتائیں کس بزرگ کی کتاب میں کینگرو کا مسئلہ لکھا ہے، پرانے بزرگ کے، کہ کینگرو حلال ہے یا حرام؟ زرافہ، ان بیچاروں کو تو ان جانوروں کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اب میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دوں گا؟ اجتہاد ہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. قیامت تک آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کے کسی رزلٹ تک پہنچنا ہے. تو یہاں پر بھی یعنی اجتہاد کے معاملے کے طور پہ چیزوں کو دیکھا جائے گا. عورتیں جو ہیں وہ بہتر تو یہ ہیں کہ جب وہ محرم میں ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کسی ایسی اوپن جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پہ غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے
تو اس میں وہ چہرے کا بھی نقاب کرے. البتہ پاؤں کو ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے. ویسے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں نا تو وہ عورتوں کو انہوں نے کالے دستانے بھی پہنائے ہوتے ہیں, پاؤں میں جرابیں, سخت گرمیوں کے اندر انہوں نے نا یہ سارا کچھ. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا دین عورتوں پہ اپلائی کیا ہوتا ہے. میں نے کئی یعنی لوگ دیکھے ہیں جو خود انہوں نے داڑھیاں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں اور عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک انہوں نے نا ہر چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے, ایون کالی اینکیں بھی لگائی ہوتی ہیں آنکھوں کے پردے کے لیے بھی. میرا خیال ہے اپنے حصے کا اسلام بھی تقریباً جو ہے نا آدھا انہی کے اوپر ہی ڈال دیا ہوتا ہے. ہم تو نہیں کر سکتے تو عورتوں کے لیے جو ہے نا زندگی مشکل کریں. تو اگر کوئی عورت لمبا کوئی اس طرح کا پہننا چاہتی ہے ضرور کرے, لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہوگا. قرآن میں واضح یعنی موجود ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے چھپانا یعنی ایک عام حالت میں بھی یہ کھلی رہتی ہیں چیزیں. تو چہرہ جو ہے بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے اگر غیر محرم کے سامنے. اگر گھر میں ہے تو پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں کرتا. نابالغ چھوٹی بچی ہے تو وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتی ہے, بالغہ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی. اور ننگے سر کا مطلب اس کا سر پورا, اس کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں اور ایسی چادر اس کے اوپر ہو جس میں سے بالوں کی سیاہی بھی باہر نہ چمکے, کیونکہ جسم چھپایا جاتا ہے نا, کپڑا تو اسی مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے. اگر آپ اتنا باریک کپڑا پہن لیں کہ جسم نظر آئے تو وہ تو آپ کا ستر نہیں ہے. جس طرح آج کل بہت کاٹن کے باریک اگر کپڑے آپ نے سفید رنگ کے پہنے ہوئے ہوں تو جسم اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے, کالے ہوں تو پھر بھی پردہ رہ جاتا ہے, یا کوئی ڈارک کلر کے, اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے موٹا کپڑا. اس طریقے سے اگر باریک دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا ہے, ویسے عورتوں کو یہ بات پتہ ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے اوڑھ لیتی ہیں, بال نکلے ہوئے نہ ہوں. بالغہ عورت ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ننگے سر وہ نماز پڑھ رہی ہے. اچھا, اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہمارے لوگوں نے نا پردے کی ترغیب دلانے کے لیے. میں نے خود ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک پہ جن پہ لکھا ہے کہ جو عورت ننگے سر رہتی ہے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. اس کو اس رنگ میں بدل دیا, حالانکہ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب عورت بالغہ ہو تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی, یعنی نماز کی حالت میں اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طریقے سے وہ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, اس کا ترجمہ بھی انہوں نے غلط کیا ہوا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. صحیح بخاری کی حدیث. سر قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے 2 3 یا 4 تک, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 پہ اکتفا کرو. قرآن میں تو 1 کو پریفریبل کہا گیا ہے, زیادہ کی اجازت ہے. اب وہ بخاری کی حدیث ہمیں بھی ایک دفعہ کسی نے بھیج دی, میں نے کہا میں پڑھوں مطلب یہ حدیث, تو وہ حدیث کچھ اور تھی. وہ عبداللہ ابن عباس شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے, چونکہ اس زمانے میں بھی یہ ایک چیز آ گئی تھی نا, بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں. کئی صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے, اور ایک 3 صحابہ والی حدیث بھی ہے, اور بھی کئی احادیث ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت اغراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں نا عبداللہ ابن عباس بیسیکلی نکاح کی ترغیب دلا رہے تھے. ترغیب دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر انسان تھا نا اس کی تو اتنی ساری بیویاں تھیں, یعنی نبی علیہ السلام, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بیویاں کی ہوئی تھیں. سب سے بہتر انسان اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ تو وہ ہے. تو شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو زیادہ شادیاں کی ہوئی تھیں. جو مخلوق میں سب سے بہتر تھا یعنی رسول اللہ افضل الخلق, اس کا انہوں نے ترجمہ اس طرح کنورٹ کر دیا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. تو وہ ہم تھوڑی سی عقل اپنی بھی استعمال کر لیا کریں کہ یہ ترجمے کس طریقے سے کس طرف لے کے جائے. اور بعض کا ایسے ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقف کرنے سے رکنے سے, اٹھو مت بیٹھو, اگر آپ اٹھو مت کے اوپر رک جائیں تو اس کا مطلب ہے اٹھو مت بیٹھ جاؤ, اور اگر آپ نہ رکیں تو اٹھو پہ رک جائیں, اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھ جاؤ. ایک ہی جملہ ہے, تھوڑی سی اس کی ٹون بدلنے سے, وقت کرنے سے, بدلنے سے کیا بن جاتا ہے. تو وہ لوگ اپنے اپنے مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو اس طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالغہ عورت
اس کے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا پڑے گی، یہ اس کا مطلب ہے۔ واش روم جانے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عام حالت میں عورت اپنے گھر میں ریلیکس رہنا چاہتی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں اس طرح کے اضافی کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہیں پڑ رہی۔ البتہ بعض یعنی جسم کے حصے وہ ہیں جو آپ محرم سے بھی سوائے اپنے خامند کے اس کو لوگوں پہ ایکسپوز نہیں کریں گے، اس لیے قرآن میں آنا ہے کہ ایک اضافی چادر سینے پہ رکھنی ہے، اور عورتیں رکھتی ہیں، گھروں میں بھی رکھتی ہیں، عام حالت میں بھی، وہ اپنی جگہ۔ میں بات کروں چہرہ کھلا ہونے کے، یا ایون ایک عورت اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، اس نے ویسے دوپٹہ لیا یا دوپٹہ اس کا گر گیا، بال ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کے باپ کے لیے تو وہ پردہ نہیں ہے اس کے بالوں کے ساتھ۔ باپ بیٹی کا تو رشتہ بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے، تو اس طرح چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کے لیے عورت پر بھی جوڑا کھولنا ضروری ہے جیسا کہ مردوں کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت آئی ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز کی حالت میں نہ تو اپنے بالوں کو سمیٹے اور نہ کپڑوں کو، یہ ودن نماز ہے، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ اس کی وجہ سے محدثین نے پھر شرح یہ کی ہے کہ اصل میں نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ جو بندہ سجدہ کرے تو اس کے بال بھی عاجزی کے طور پہ جا کے سجدے میں گریں، اگر اس نے سر پہ کوئی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہے تو اس کا جوڑا نہ باندھے، یا پگڑی پہنی ہے، ٹوپی پہنی ہے، پھر تو خود بخود بال نہیں جا کے گریں گے۔ جوڑا کرنے کی نماز کی حالت میں اجازت نہیں ہے، ویسے اگر کوئی مرد جوڑا کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کندھوں سے اوپر اس کے بال ہونے چاہیے، اس سے نیچے رہو۔ بال کو سمیٹنے کے لیے آپ جیل بھی لگا سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کو میں گوندا کرتی تھی، اس وقت گوند استعمال ہوتی تھی، بال بہت گھنے تھے تو چپکا دیا کرتی تھی بالوں کو، ایک جگہ سیٹ رہے، تو رکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ جو جوڑے والا معاملہ ہے نا کہ عورت جوڑا یعنی کھولے اور بالوں کو سیدھا کر کے نماز پڑھے، یہ جوڑے میں پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ رہا پبلک پلیس کے اوپر اس طرح کا جوڑا بنانا کہ وہ سر پہ اس طرح ابھرا ہوا باہر سے نظر آئے، جس طرح کئی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے جسم کے نمائش کے لیے حرکت کرتی ہیں، وہ تو غلط ہے۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو اس قسم کے جہنمی ہیں جن کا عذاب میں نے بھی نہیں دیکھا، اتنا سخت عذاب ہے۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، یعنی ویسے حکمران یا ایسے جلاد جو لوگوں کو ناحق مارتے ہیں، اور دوسری وہ عورتیں جو مٹکنے والیاں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اور ایسا لباس پہننے والیاں کہ گویا وہ ننگی ہوں، یعنی اتنا چست لباس یا اتنا باریک کہ اس میں سے جسم ڈھلک رہا ہو، جن کے سر بختی اونٹوں کے مانند ہوں گے۔ یہ آپ دیکھیں عرب میں اگر آپ چلے جائیں نا تو کئی عورتیں جو ہے نا یہ اتنا بڑا اوپر جوڑا کر کے نا یوں کر کے حجاب لیا ہوتا ہے۔ یہ کون سا حجاب ہے جس میں آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں کسی کو؟ اس قسم کا جوڑا نماز ہو یا نماز کے باہر یہ ویسے ہی غلط ہے۔ اس جوڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی عورت کی، لیکن یہ عمل بذات خود غلط ہوگا۔ ایون مرد کے لیے بھی جو ہے یہ صرف ترغیب کے لیے ہے کہ وہ یعنی ان کاموں سے بچے کہ نماز کی حالت میں وہ جوڑا یا کپڑوں کو نہ سمیٹے۔ اب بعض کا لوگ پینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو تھوڑی سی پینٹ ان کو سمیٹنی پڑ جاتی ہے، ادروائز پینٹ پھٹ سکتی ہے، تو وہ اتنی چوڑی نہیں ہوتی، ڈریس پینٹ نہ ہو تو وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ یہ چیزیں پریفریبل ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جن سے حلال و حرام کا مسئلہ اخذ ہونا شروع ہو جائے۔ تو بہتر یہ کہ عورت جو ہے وہ جوڑے کو اوائڈ ہی کرے، بال سیدھے رکھے نماز کے لیے بھی، لیکن بعض اوقات وہ وقتی طور پہ سمیٹنے پڑ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ایک میں شرعی مسئلہ بتا دوں، بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حیض کے بعد جب غسل کا حکم دیتے تو حکم دیتے کہ جوڑا کھول کے ہم غسل کریں، اور عام غسل جنابت میں آپ ہمیں چٹیا یا جوڑا کھولنے کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی جو بال باندھے ہوئے ہوتے تھے چٹیا، تو وہ بس چٹیا کے اوپر ہی ہم پانی بہا لیں، بس سر کی جڑ تک پانی پہنچ جائے،
عورتوں کو اللہ نے یہ ثانی دی ہے کہ وہ حیض کا غسل تو بال کھول کے کریں گی، اس زمانے میں تو پانی بھی ایشو تھا، اور عام جو غسل ہے نا اس کے لیے ان کو کوئی پانی اتنا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کل تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے، شاور ہے، پانی کھلا ہے، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، اب تو یہ ایشوز ہی ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.